اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ایک اور ریفرنس میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے، پیدائش 8 باب اس کی 22 آیت۔ بلکہ جب تک میرے ساتھ نکالیے ذرا پہلے والا ریفرنس، پیدائش 8 باب اس کی 22 آیت۔ لیکن جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی ہو تب گرمی ہو، جھاڑا ہو دن رات موقف نہ ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ، بیٹھ جائیں۔ آپ کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ آئیے ایک دوسرے کو نیا سال کہیے، جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ایک دوسرے کو نیا سال کہیے۔ آئیے جب نیا سال کہہ دیا تو زوردار خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے۔ سال کے سٹارٹ پر ہی ہم خداوند کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سال کو ہم ویلکم کہیں گے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ آپ کی تالیاں رکنی نہیں چاہیے۔ یہ سال خدا نے ہمیں جو دیا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، خداوند کی کھیتی کے اندر کام کرنا ہے۔ آمین۔ تو اپریشیٹ کیا گیا بہت سارے لوگوں کو، تو میں بھی کچھ اس سال کے اندر جو 2018 کے اندر کچھ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے کام کیا ہے، کام کیا خداوند کی خدمت کے لیے، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کوائر کی، بھائی راج کے لیے، سائمہ کے لیے، اور پھر نک لیاس کے لیے، پھر کرائسٹل کے لیے، اور بھائی جارج کے لیے، انہوں نے بھرپور خداوند کی مدد سرائی کی، پرستش کی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں چاہوں گا کہ جیسا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بیماری کے اندر بھی خداوند کی حضوری میں آ کر ورشپ کی ہے، تو کلیسیا کے جو بزرگ ہیں انہوں نے نہایت جانداری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پہنچے۔ تو اس کے بعد سیکورٹی گارڈوں نے بھی بڑی اچھی جو تھی وہ اپنی ڈیوٹی کو نبھایا اور باہر بیٹھ کر خداوند کے نام کو جلال دیا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ خدا کی خادمہ نے بتایا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا، بہت شکر گزار ہوں کہ مسز نسیم کے کہ پلیز وہ خداوند کی ورشپ کرتی رہی اور ساتھ میٹنگ کو لیڈ کرتی رہی، ساتھ جو تھی وہ گھر میں پہنچی، ہر گھر کے اندر وزٹ کے دوران پہنچی، اور ساتھ سسٹر سائمہ ان کے ساتھ پہنچی تھی۔ ہر گھر کے اندر انہوں نے محنت کی ہے اور اس کھیتی کے اندر، عثمان کی بادشاہی کے اندر کام کیا ہے۔ تو سسٹر چندہ اور جو مسز ہے میری، وہ جو ہے نہایت جانداری کے ساتھ 2018 کے اندر کام کیا۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں گا خاص کر میں جن کا نام لینے لگا ہوں، بھائی شہباز یہاں پر موجود ہیں، ان کی اہلیہ سسٹر طہرا، انہوں نے سارا سال جو ہے شاعربانی یہاں پر بنا کر پہنچائی، تو ان سب کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ تو انہوں نے ناغہ نہیں کیا، بلکہ 2018 کے اندر بھرپور زور کے ساتھ خداوند کا کام کیا، جو ذمہ داری ان کے سپرد تھی انہوں نے دانشوری کے ساتھ کی، اور آج بھی وہ شاعربانی خدا کی حضوری میں لے کر آئے ہیں۔ کلام کے بعد ہم شاعربانی کو لیں گے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ نئے سال کے تعلق سے کہتا ہے، یہ ایک تھوڑا سا وہ نئے سال کے تعلق سے پولس رسول نے یہ جو بات کہی ہے، پلیز اس کو غور سے سن لیجئے، خاموشی کے ساتھ چند لمحات کے لیے پلیز اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں اور خدا کے کلام کی خوبصورت باتوں کو لے لیجئے۔ تو جن کے پاس کوئی بچے بیٹھے ہیں، اگر وہ شور کرتے ہیں تو ان کی جگہ چینج کر سکتے ہیں، ان کو کسی اور جگہ میں بٹھا دیں، پھر وہ شور نہیں کریں گے۔ جہاں پر زیادہ بچے ہیں
ان پر کوئی لیڈر ہے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے. تو پلیز اب مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے, اپنے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کریں, خدا کے کلام کی آنر کیجیے. آمین. تو جو یہاں پر بچہ چلتا پھرتا نظر نہ آئے مجھے. آمین. اگر نظر آیا تو پھر لیڈرشپ کی جو ہے, وہ جو لیڈر ہے یہاں بزرگ ہیں, ان کی کھچائی ہو سکتی ہے مجھ سے, تو مہربانی سے ذرا احتیاط کریں. خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے, فریب نہ کھاؤ, خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا ہے, کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. اور لکھا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں, کیونکہ بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. تو آج کا میرا جو سرمن ہے, سبجیکٹ ہے عین وقت پر. آمین. یعنی عین وقت, اور یہ عین وقت پر کاٹنے کا جو پروسیس ہے, فصل کاٹنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. عین وقت پر فصلیں عین وقت پر بوئی جاتی ہیں اور عین وقت پر ہی کاٹی جاتی ہیں. گرمیوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں, سردیوں کے اندر کچھ اور فصلیں اگائی جاتی ہیں. چاول جب اگائے جاتے ہیں, رائس, تو اس کا موسم کچھ اور ہوتا ہے. آمین. تو اس کے بعد یہ موسموں, عین وقت پر موسموں کہ عین وقت پر فصلیں کاٹی جاتی ہیں. تو خداوند کے کلام کے اندر خدا کا بندہ پال جو ہے, پولس رسول, یہاں پر کہتا ہے کہ جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جسم کی ہلاکت کی فصل کاٹے گا, اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. تو دنیا کے اندر ایک محاورہ چلتا ہے, سنیے غور سے, کھونا اور پانا. کھونا اور پانا وہ سال کے آغاز میں کہتے ہیں یا آخر میں کہتے ہیں, سوچتے ہیں, چیک کرتے ہیں اپنی زندگی کو. جب ٹارگٹ لیتے ہیں, سوچتے ہیں اپنی زندگی پر, تھنک کرتے ہیں ہم نے 2018 کے اندر کیا کیا, کیا گوایا, تو وہ کہتے ہیں کیا کھویا کیا پایا. یہ زندگی کے اندر یہ محاورہ بولا جاتا ہے. لیکن بائبل کے اندر یہ محاورہ نہیں. بائبل کے مطابق ہمیں بولنا چاہیے کیا کھویا کیا پایا, کیا کھویا کیا پایا. یہ محاورہ ایماندار بلیور لوگ نہ بولیں. ایمانداروں کے لیے جو ٹرم یوز کی گئی ہے, کیا بویا کیا کاٹا. آمین. یہاں پر خداوند کے کلام میں یہ نہیں لکھا کیا کھویا کیا پایا. اور ہر شخص اسی پر تھنک کرتا, اسی پر سوچتا ہے کیا سارا سال کیا کھویا کیا پایا. بائبل کے اندر جو اس کی تعلیم ہے, کیا بویا کیا کاٹا, اس پر غور کرنا ہے. تو کھویا پایا بائبل کے اندر ایک ٹرم ہے کہ جو اپنی جان بچاتا ہے وہ اسے کھوئے گا, اور جو اپنی جان مسیح کی خاطر کھوئے گا اسے پائے گا. لہذا جب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں, تھنک کریں, تو یہ نہ کہیں کہ کیا کھویا کیا پایا, یہ کہیں کیا بویا کیا کاٹا. یہ لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے بائبل کے مطابق. روحانی لوگوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہو, دنیا داری کے لفظ نہ استعمال ہو کیا کھویا کیا پایا, بلکہ یہ ہو کیا بویا کیا کاٹا. تو خدا کا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ کیا کھویا نہیں کہتا, بلکہ کہتا ہے کیا بویا کیا کاٹا. یعنی جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹیں گے. اور اس بات کو کسان بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے. عام شخص بھی اپنی زندگی میں غور کرتا ہے, چیک کرتا ہے اپنے آپ کو. جاب کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ کام پر کچھ لوگ تو سال کے بعد, پھر کچھ لوگ منتھلی بونا کاٹنا ان کے اندر ہے, یعنی وہ محنت کرتے ہیں تو پھر وہ حاصل کرتے ہیں پیسہ منتھلی. کچھ لوگ تو ڈیلی بیس پر کاٹتے اور بوتے ہیں اور کاٹتے ہیں, حاصل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو منتھلی یا 6 ماہ کے بعد, کچھ لوگ تو ہر روز کیا کرتے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں اور کاٹتے اور پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے 2018 کے اندر جو ہے کاٹا اور پایا ہے, نہیں کیا, بلکہ میں نے کاٹا اور بویا ہے. آمین. میں نے 2018 کے اندر بویا, اور زبور کی سیریل جو تھی وہ تعلیم بھرپور آپ کے تک پہنچی. اور پھر اس کے بعد نیرو ڈور کی تعلیم, یہ میں نے بویا, اور سال کے شروع میں نے اس فصل کو کاٹ لیا. آئیے خداوند کی جلال کے لیے. اسی طرح آپ نے بھی بویا اور کاٹا ہے,
پر سیل کیا، سارا سال کلام کو سنا، سیل کے ذریعے سے آپ نے بھی بویا اور کاٹا، اور اس سال کے اندر آپ خوشی منا رہے ہیں. لکھا ہے جو بوتے ہیں کاٹتے ہیں، جب کاٹتے ہیں تو کاٹنے والا کیا کرتا ہے؟ خوشی مناتا ہے. آمین. تو ہم خوشی منا رہے ہیں سارا سال، خدا نے ہم نے بویا ہے اور پھر کاٹا ہے. مگر بہت سارے لوگ مایوس ہیں، پریشان ہیں کہ ہم نے کیا کاٹا ہے، کیا ہم نے بویا ہے. وہ سوئنگ کرتے ہیں، وہ پریشان نظر آئیں گے. وہ آج کے دور کے اندر، آج کے وقت کے اندر پریشان ہے کہ ہم نے سارا سال کیسے گزار دیا، کیونکہ انہوں نے بویا ہی نہیں. انہوں نے بویا نہیں ہے تو وہ کیسے کاٹیں گے؟ جنہوں نے بویا ہی نہیں وہ کیسے کاٹیں گے؟ وہ آج کے دن پریشان ہیں، مایوس ہیں، وری ہیں، پریشانی کے اندر چلے گئے ہیں کہ یار سارا سال ہم نے کیا کر دیا، بویا ہی نہیں. اور کسان اگر اپنا بیج جو اس نے بونا ہوتا ہے وہ اگر کھا جائے گا تو فصل کیسے لے گا؟ وہ تو کال پڑ سکتا ہے، بھوکا مر جائے گا کسان. اس لیے اس کا کام ہے کہ اس نے اس بیج کو بونا ہے تب کاٹنا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے، بویا جاتا ہے کاٹا جاتا ہے. اور خدا نے پیدائش کی کتاب میں نوح کے دور کے اندر جب ہر چیز فنش ہو گئی، ڈسٹروائے ہو گئی، پانیوں کے ساتھ خدا نے ختم کر دی، تو خدا نے نوح سے کہا، سنیے یہ دوسرا والا پیدائش کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا، خدا نے کہا تو کیا کری؟ زمین میں بونا اور کاٹنا دن موقف نہ ہوگا، یعنی دن رات، جو رات کا کام ہے رات کو کرنا ہے، بونا ہے اور کاٹنا ہے. یعنی آپ کو رزلٹ لینا ہے، بوئیں گے تو پھر ہی فصل کاٹ سکیں گے. تو بے شمار لوگوں نے، دنیا نے، لوگوں نے، یہ خدا نے نوح کو بتایا کہ بونا اور کاٹنا کا اصول زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح جو شاپ رکھتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، پڑھائی کے تعلق سے بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی سوچیں کیا بویا، کیا کاٹا، کیا کچھ سیکھا، کچھ کیا پھر اس کو حاصل، اس کا رزلٹ کیا لیا. تو بونا کاٹنا آپ کی زندگی کے اندر ہر روز کا ہونا چاہیے. آمین. اس لیے خدا کا بندہ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ بونا اور کاٹنا، یہ کاٹا جاتا ہے. اس لیے بے شمار میں تو اس کے تعلق سے بھی تھنک کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے خدا کا ہدیہ ہی نہیں دیا، 10% ہی دیا. تو بھائیوں وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے بویا ہی نہیں، خدا کو دیا ہی نہیں، تو کاٹیں گے کیسے؟ اور خداوند نے کہہ دیا تھا سال کے اندر جب وہ عید پر آتے تھے تو خدا نے کہا کہ میرے گھر کے اندر خالی نہ ہاتھ آنا. میرے گھر کے اندر بھائی جو میں نے سال کے اندر تجھے برکتیں دی ہیں، جو تو نے فصل کاٹی ہے، جو تو نے کاٹا ہے، اسے میری حضوری میں لانا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بونا اور کاٹنا یہاں پر بھی، تو بہت سارے لوگوں نے جب خداوند کی حضوری میں دیا نہیں 10%، اس کا مطلب انہوں نے بویا بھی نہیں اور کاٹا بھی. خدا نے اسے برکت کیسے دے سکتا ہے جو بوتا ہی نہیں اور کاٹ کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے تو بونا ہے اور دوسرے بات اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کاٹنا ہے. تو بے شمار لوگوں نے بویا ہی نہیں، اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ میرے گھر میں جب تم آئے تو خالی ہاتھ نہ آنا. بھائی میں نے تجھے سارا سال برکت دی ہے، تو میرا حصہ بھی کھا گیا ہے، تو لا میرا حصہ. یہ بونا اور کاٹنے کا پروسیس آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ رہے. تو خدا نے سارا سال آپ کو برکت دی اور آپ خالی ہاتھ آئیے خدا کی زندگی. اس لیے خدا نے کہا بونا اور کاٹنا. یہ تو کسان اچھی طریقے سے جانتا ہے اور پوری دنیا کے اندر ہر شخص جانتا ہے، اپنا فیملی کو ہینڈل کر رہا ہے، کما رہا ہے. اور بونا اور کاٹنا آپ کی زندگی کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. خدا اس سال کے اندر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بونا اور کاٹنا ہے. یعنی بوئیں گے تو تبھی رزلٹ ملے گا. کوئی کام کرتے، اس لیے خدا کا بندہ یہاں پر پولس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زوردار تعلیم دیں. سنیے خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے، اسحاق جو تھا، لکھا ہے اسحاق نے لکھا ہے کہ سال کے آخر پر جب سال ختم ہوا تو
उसने 100% खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी। 100% उसने खुदा से हासिल किया। उसने कुएं खोदे, पथरी जमीन को खोदा, और दुश्मन आकर उन कुओं को, वो पानी वाले कुएं जो होते हैं, उनको बंद कर देते थे मदयानी लोग आकर। मगर फिर वो उसे छोड़ता और दूसरी जगह पर कुएं खोदता, और इतनी मेहनत उसने सख्त की, और उसने क्या साल के अंदर 100% फ्रूट हासिल किया। 100%, 100% उसने रिजल्ट लिया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने मेहनत की और साल के अंदर उसने 100% ब्लेसिंग को हासिल किया। आमीन। तो भाइयों, इसहाक ने ये बोना और काटने को ठीक किया, सोचा, इस पर काम किया, और आखिर पर, साल के आखिर पर उसने 100% रिजल्ट लिया। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, ये तो उसने देखे जमीन को पर मेहनत की, बोया और काटा, रिजल्ट लिया। तो भाई बहनों, आज भी दुनिया के अंदर जो मेहनत करते हैं वो भाई 100% खुदा से हासिल करेंगे। आमीन। तो वो तो 10% देता था। इब्राहिम भी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपना 10% खुदावंद की हुजूरी में लाता था। ये बोना है और उसका रिजल्ट फिर आपको मिलेगा। आमीन। तो भाइयों, इसहाक ने भी बोया और काटा, अपना 10% खुदावंद की हुजूरी में लाया। खुदा ने उससे बरकत दी, 100 गुना उसने बरकत को हासिल किया। तो भाई इब्राहिम के बारे में भी ऐसे ही लिखा है, उसका बाप भी इसी तरह खुदावंद के साथ ध्यानदार था, बोता और काटता था और रिजल्ट लेता था। इसी तरह मैंने और आपने भी क्या करना है, बोना और काटना है सारा साल। तो ये तो दुनिया जिस्मानी काम के तल्लुक से है। हम मेहनत करेंगे तो हम उसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो हमें मेहनत करनी है इसहाक की तरह, ताकि 100 गुना खुदावंद से बरकत को हासिल करें। आमीन। तो यहाँ पर तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटता है। इसे सुन लीजिए, ये जुमला मैं जो कह रहा, सुनिए, ये बात बहुत खूबसूरत है, सुनिए। जो जिस्म के लिए बोता है क्या करता है, हलाकत की फसल। और अगर 2018 के अंदर लोगों ने गुनाह की फसल काटी है, या गुनाह किया है, बदकारी की है, और हर किस्म की बुरा फेल किया है, झूठ बोला है, हर बुरा फेल उनकी जिंदगी के अंदर रहा है, यानी जिस्म को खुश किया है, जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा किया है, बदकारी की है, खुदा से दूर होकर जिंदगी बसर की है, इसका मतलब उन्होंने जिस्म के काम की है। तो जिस्म की फसल उन्होंने बोई है, तो फिर जिस्म की फसल ही काटेंगे। जिस्म की फसल क्या है, बीमारियां, दुख, रोग। भाइयों, खुदा छोड़ेगा नहीं, खुदा जो है अदालत करता है। तो भाइयों, अगर आपने गुनाह किया सारे साल 2018 के अंदर, तो गुनाह की फसल काटेंगे। खुदा अदालत करता है। तो भाइयों बहनों, खुदा क्योंकि अदालत करता है, तो खुदा अगर अदालत ही ना करे, सजा ही ना दे, वो खुदा कैसा, वो खुदा कैसा जो अदालत ना करे, कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा ना दे। तो भाइयों बहनों, अगर किसी ने 2018 के अंदर गुनाह को बोया है, तो फिर वो गुनाह को काटेगा। गुनाह से क्या मुराद, बीमारियां उसका रिजल्ट लेगा, तकलीफें, प्रॉब्लम्स का शिकार होगा, मुश्किलात का शिकार होगा, बेरोजगारी का शिकार होगा, क्योंकि उन्होंने जिस्म के कामों को किया है। और खुदावंद के कलाम के अंदर जिस्म के काम क्या है, ये क्या, हरामकारी, नापाकी, शिरक परस्ती, जादूगरियां, हरामकारियां और नाच रंग, बुगल, और लिखा जादूगरियां, ये सब जिस्म की, लिखा जिस्म की ख्वाहिशात है। तो भाइयों बहनों, ये जिस्म के लिए जो बोता है, वो जिस्म के लिए हलाकत की, जहन्नम की फसल काटता है। इसलिए भाइयों, मोहतात हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो रूह के लिए बोता है, जो खुदावंद के लिए रूह जीत रहा है, खुदावंद के लिए काम कर रहा है, इसका मतलब वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आमीन। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी जिंदगी पे गौर करना है। 2018 के अंदर कहीं जिस्म के काम तो नहीं थे, हरामकारी तो नहीं थी, बदकारी तो नहीं थी, लालच तो नहीं था, और फिर मार कुटाई तो नहीं थी, झगड़ा तो नहीं था, झूठ तो नहीं था, बदकारी तो नहीं थी, जिस्म के काम, नाच रंग तो नहीं थे, जादूगरियां तो नहीं हमारी जिंदगी के अंदर आई थी, नाफरमानियां तो नहीं थी। अगर ये काम हमारी जिंदगी के अंदर 2018 के अंदर थे, इसका मतलब हमने जिस्म की फसल काटी। तो खुदा बदला लेगा, अदालत होगी, पूरी पूरी अदालत आप पर खुदा लाएगा। दुनिया के अंदर कुछ लोग कहते हैं,
ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ डालना किथे खुदा जदों होगा साहब देख लांगे। कुछ लोगों की ये थिंक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लो जी दारत जब होगी तो देखी जाएगी। भाई ऐसा नहीं है। खुदा पूरा पूरा इंसाफ लेता है। जो जिस्म के काम करेगा, जिस्म के लिए बोता है, वो हलाकत और जहन्नम की फसल काटेगा। इसका मतलब दुनिया उसे लग जाएंगे, प्रॉब्लम उसकी जिंदगी के अंदर होगी, घराना प्रॉब्लम के अंदर होगा। और जो लिखा है रूह के लिए बोता है, रूह के काम क्या है? खुशी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है रूह के फल, रूह के फ्रूट क्या है? रूह के फल क्या है? खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, इल्म, परहेजगारी। आमीन। रूह के फल, इसका मतलब ये नहीं रूह की खुशी जो हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि रूह कुदस की खुशी हमारी जिंदगी के अंदर होगी। जब रूह के फल हमारी जिंदगी में ज़ाहिर होंगे, यानी रूह के काम क्या है? पहला तो खुशी है। तो अगर हमारी जिंदगी के अंदर 2018 के अंदर खुशी रही, रूह कुदस हमारी जिंदगी के अंदर था, इसका मतलब हम रूह के मुआफिक चले हैं। और हमें यानी रूह से हमें खुशी मिलती है। रूह कुदस हमारी जिंदगी के अंदर खुशी, शादमानी भर देता है। तो अगर कोई 2018 के अंदर सारा साल लड़ाई झगड़ी करता रहा और फिर हसद था उसकी जिंदगी के अंदर, फिर दूसरों से झगड़ा करना, लालच करना और दुनिया के काम के अंदर ही लगा रहा, खुदा का कोई काम नहीं किया, जिस्म के कामों को ही जिस्म को ही खुश करता रहा है, तो भाई वो हलाकत की फसल काटेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत और जहन्नम की फसल काटेगा। मगर जो रूह के लिए, यानी खुदावंद के काम के लिए करता है, खुदा के काम करता है, रूहानी काम है, रूह कुदस की मामूली उस बंदे के अंदर है, खुशी उसके अंदर है, शादमानी उसके अंदर है, इसका मतलब वो रूह के फल उसकी जिंदगी के अंदर लगे हैं। और जब बीज बोया जाता है तो फिर लिखा है एक कॉम्पस से निकलती है, प्लांट निकलता है छोटा सा। ऐसे बीज बोए ना, उसका क्या निकला? छोटा सा प्लांट निकलता है। प्लांट निकलेगा तो ऐसे से बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसी तरह भाइयों बहनों हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी के अंदर जो रूह का फल बोया जाता है तो हम खुशी की फसल काटते हैं। उसका फ्रूट हमारे अंदर खुशी होगी, शादमानी होगी, इत्मीनान होगा। और लिखा है कि यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है इसहाक ने जब फसल बोई तो लिखा है 100 गुना हासिल किया। तो भैया फिर अगर खुदावंद की खिदमत करेंगे, मेहनत करेंगे, इसका मतलब है कि आप 100% खुदावंद से ब्लेसिंग हासिल करेंगे। और अगर कोई पलूस की तरह रूह के लिए बोता है तो फिर लिखा है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। इसलिए भाई बहनों अहद कीजिए 2019 के अंदर खुदा ने ये आपको साल दे दिया है, ऐसा ना हो कि जिस्म के लिए आप बोते रहेंगे और फिर साल के आखिर पर जिस्म की फसल ही काटेंगे। बहुत सारे लोग रोगों के अंदर चले गए हैं, दुनिया के अंदर खुदा को छोड़कर, यानी दुनिया को छोड़कर खुदा के पास चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं और बेरोजगारी का शिकार है, क्योंकि उन्होंने बोया ही नहीं तो फिर कैसे काटेंगे। इसलिए भाई बहनों हमें बोना और काटना, इस पर गौर करनी है। इस साल के अंदर हमने बोना और काटना है, यानी बोएंगे तो फिर रिजल्ट लेंगे, तो अगर बोएंगे नहीं तो फिर रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमने बोना है और क्या करना है? काटना है। आमीन। तो जिस्म के लिए नहीं बोना, जिस्म के लिए बोएंगे तो हलाकत की फसल, जहन्नम की फसल काटेंगे। रूह के लिए बोएंगे तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे, हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। इसलिए हमें रूह के लिए, रूह की फिक्र करनी है, रूह के काम करने हैं, दुआ के अंदर ठहरना है, खुदावंद की वर्शिप करनी है, खुदावंद की परस्तिश करनी है, खुदावंद की हुजूरी में आना है सारा साल। ये रूह के फल है जो हमें शाद करता है, जो हमें अपनी हुजूरी में रखता है। हमें रफाकत रखनी है खादमों के साथ, सारा साल खादमों के साथ रफाकत हो, खुदा की हुजूरी में आइए, ये रूह के फल है। तो अगर कोई दुनियादारी के अंदर ही रहा सारा साल, खुदा की हुजूरी में नहीं आया, खुदा के खादमों के साथ कोई रफाकत ही नहीं है, तो इसका मतलब है जिस्म के लिए उसने बोया है, लिहाजा वो हलाकत की फसल काटेगा। आप गौर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पे मौज कर सकते हैं। सारा साल आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, आपने गौर कीजिए आज के दिन कि सारा साल आपने कैसे गुजारा, खुदा के साथ गुजारा या दुनियादारी के अंदर ही गुजार दिया।
ہسبینڈ وائف اپنی زندگی پر واچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کیسے چلے، سارا سال جھگڑتے تو نہیں رہے یا مار پیٹی ہوتی رہی، یہ زندگی پہ غور کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ قدم نہ اٹھایا جائے۔ اور بچوں کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ بچے کیسے چلے ماں باپ کے ساتھ، پھر ماں باپ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے چلے، کیسے ہینڈل کر پائے یا نہیں، گھرانوں کو مینٹین کر پائے یا نہیں۔ اپنی زندگی پہ واچ کیجئے، خدا نے آپ کو زندگی دی ہے اور اپنے بزنس کے تعلق سے آپ سوچ سکتے ہیں، اپنی جاب کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں، بچے اپنی پڑھائی کے تعلق سے سوچیں کہ کیسی فصل کاٹی اور کیسا رزلٹ دیا۔ تو بھائی یہ سوچئے، جب تک انسان سوچے گا نہیں ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں سوچنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رات کو بھی ٹارگٹ لیے اپنی زندگی کے کہ ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، اچھی بات ہے کیجئے، مگر خداوند کو سامنے رکھ کر ٹارگٹ لیجئے اور اپنی زندگی پہ دھیان دیجئے، کیسے خادم کے ساتھ چلے، خادم کے ساتھ کیسی فیلوشپ رہی۔ اور کچھ لوگ تو اس قدر خشک لوگ تھے 2018 کے اندر، وہ تو خادم کو سلام کیے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے تک پہنچوں لیکن وہ نکل جاتے ہیں۔ تو بھائیو خادم سے بلیسنگ کو لیا کریں، مل کر جایا کریں، یہ آپ کی برکت ہے۔ 2019 کے اندر اپنی لائف کو سدھاریں، ریفلیکٹ کریں۔ تو بھائیو بہنوں یہ روح کے پھل ہیں، روح القدس ہماری زندگی میں خوشی بھرتا ہے، یہ فیلوشپ ہونی چاہیے خادموں کے ساتھ۔ تو سارا سال دیکھیں کیسے اپنی زندگی کو ہم نے ڈھالا، کس طریقے سے چلے، تو یہ واچ کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو۔ تو واچ کریں گے تب ترقی ہوگی، تب آپ کی آگے جو ہے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ہمیں جسم کے لیے نہیں بونا بلکہ روح کے لیے بونا ہے۔ آمین۔ روح کے لیے بوئیں گے تو پھر لکھے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔